बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लंदन से बड़ा मोहब्बत वाला मैसेज आया कि सर आपने मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुना और उनको बहुत उम्दा प्रेजेंट किया। आपका शुक्रिया। इनफैक्ट आपकी बातें थी इतनी अच्छी कि मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी और मैंने आपके शुक्रिया के साथ उस पर जीनत ने लिखा कि सर जी इस खातून ने साबित कर दिया कि जो लड़कियाँ अपने शौहर का घर अपना लेती हैं, उसको हाकम मानती हैं, तो वो कामयाब हो जाती हैं। जीनत साहब ने मेरा ख्याल पूरे समंदर और दरिया को एक छोटे से जुमले के कूजे में बंद कर दिया। और भी बहुत सारे तबसरे आए। एक खातून ने लिखा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो उसमें मैंने फिर नीचे लिखा कि बीबी कभी तुझी किसी दिन मान लिया करो। एक बंदी कह रही है कि मेरी ज़िंदगी आसूदा है, मैं खुश हूँ अपने घर में, और आप कह रही हैं चूँकि मैंने कभी नहीं मियाँ की मानी तो तुम कैसे मान सकती हो, तो तुम्हारे घर में खुशी और राहत नहीं हो सकती। एक और कमेंट आया कि सर जी मुझको पूरे 30 साल लगे हैं अपने ससुराल में अपने आप को मनवाने में। मनवाने MAN ये जो रोमन है ना जी। और कुछ लड़कियां बेसब्री होती हैं, जल्दी रोना शुरू कर देती हैं। कल एक खातून ने रब्ता किया कि मेरी बेटी की शादी को 3 माह हुए हैं और वो रोज़ रोते हुए उसका फ़ोन आता है कि अम्मा मुझे वापस ले जाओ, मैंने यहाँ नहीं रहना। खातिन हज़रात, ये जो इस तरह की बच्चियाँ हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इनका कोई कसूर नहीं है। आपने जैसा उनको पाला अंधेरे में रख के, यानी जिस जानवर को आप कमरे में रखो और पालो और फिर जंगल में छोड़ दो, फ़ौरन मारा जाता है। ना वो शिकार कर सकता है, ना उससे उस कुदरती आबोहवा में रहने का इल्म होता है, ना किसी को रोक सकता है। ये जितने पिंजरों में रखे हुए ये होते हैं ना परिंदे, ये इनकी ज़िंदगी ऐसे जाती है। यानी आप अगर रिहा करने पे इनको रिहा कर दो तो सुबह आपके लॉन में उन सब की गर्दनें कटी पड़ी होंगी और बिल्लियां बगैर किसी जहमत के, बगैर किसी मुज़ाहमत के उनको मार देती हैं। जिन बेटियों को खूबसूरत हों, प्यारी हों, मोटी हों, भद्दी हों, आप बहुत अमीर हों, दरमियाने हों या छोटे हों। वैसे बाय द वे, कभी आपने सोचा कि ये लाइट है किस लिए? अगर ये लाइट ना दे तो क्या फ़ायदा इसका? इसी तौर पे रब ने हर चीज़ का मकसद रखा, आपके वजूद का मकसद रखा। लड़की ने घर को चलाना है, लड़की ने नस्ल आगे बढ़ानी है, ये 2 ही मकसद हैं उसके। घर चलाने में मोहब्बत चाहिए, घर चलाने में अकल चाहिए, घर चलाने में केयर चाहिए, घर चलाने में ईमान चाहिए, और घर चलाने में इतना सारा सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। 2 कान है, ज़ुबान 1 है। ज़ुबानें आप 2 कर लो, वो भी गज गज लंबी, कहाँ से बसोगे? यहाँ से भी आपको बातें सुननी है, चूँकि आपकी ओरिएंटेशन नहीं है। अभी देखिए यूनिवर्सिटियों में जितनी नई हैं, सरकारी की बात नहीं कर रहा, नई हैं, वहाँ लड़कों को जाते ही पहले दिन ओरिएंटेशन होती है। कमरा कौन सा है, कहाँ है, ये है, टीचर कौन सा है, ये शक्ल है उसकी, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे असाइनमेंट होगी। दिस इज़ व्हाट वी से ओरिएंटेशन, ताकि अगला हफ्ता उसका ज़ाया ना हो जाए, कमरे ढूंढते फिरेगा। उस प्रोग्राम के बाद उसका हाथ पकड़ के 100 लड़कों को पूरी यूनिवर्सिटी में उनके कमरों में ले जाया जाता है। ये तुम्हारा कमरा है, या पहला लेसन है, ये दूसरा, ये तीसरा, जब थक जाओ तो ये कैफ़े का एरिया है, ये गेम एरिया है, ये प्ले एरिया है। इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट दे आर डूइंग बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव लर्नड कि जब तक आप ओरिएंटेशन नहीं दोगे तो आप लोगों का ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद होने से नहीं बचा सकते। इसी तौर पर जिन लोगों को करियर में आगे जाना होता है, इनके लिए इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप इज़ नॉट अ जॉब, ये नौकरी नहीं है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप उसमें जाते हो, टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो, पैसे भी नहीं मिलते, उनके हुक्म मानते हो, मुख्तलिफ शोबों में आपको वो भेजते हैं, बिल्कुल लट्टू बना के घुमाते हैं। जो घूम गया वो तर जाता है, वो वहीं जगह फिट हो जाता है। बेटियों को आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके साथ क्या हुआ? जब आप आए थे आपको अर्श से नहीं उतरे थे, ज़मीन से भी नहीं उगे थे, आम घरों में पैदा हुए। हर बेटी को वो MA कर ले, वो PhD कर ले, PhD का बाप भी कर ले, उसका ब्याह होना है। जो उसका ब्याह नहीं होगा तो वो सिंगल रह जाएगी। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में कितनी ऐसी औरतों से हम जानते हैं, आपने देखी होंगी, PhD होती हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती हैं, डीन होती हैं, बट दे हैव अ मिजरेबल लाइफ। वो बात करती हैं तो तकलीफ दे, दूसरों को आसानी नहीं देती, क्योंकि उनको ज़िंदगी में गलत फैसले करते करते, अपने लेवल का ढूंढते ढूंढते, अपने लिए प्रोटोकॉल ढूंढते ढूंढते ये लेवल आ जाता है। वो मुंह से नहीं कहती, पर आरज़ू यही होती है कि चूँकि हम बहुत पढ़ी लिखी हैं
تو ہماری جگہ جو بچے ہیں وہ بھی میاں صاحب ہی ان کو جنم دیں. ایسا بندہ ملے جو ہمارے منہ میں آ کے لقمے ڈالے, چوریاں بنا کے کھلائے, اور ایسا ہو اور ویسا ہو. کیسے ہو جائے یہ؟ یعنی جو آپ کا پرپز ہے, ان بلٹ ہے, بائی ڈیفالٹ ہے, وہ نہیں بدلا جا سکتا. آپ یعنی کیا انسانی خوشی ہو یا خاندان کی خوشی, اس کا عروج اولاد کا حصول ہوتا ہے. جس گھر میں اولاد نہ ہو وہاں زندگی کی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں. ناز صاحب آپ کے لائے ہیں VM میگا پار. یہ ان مردوں کے لیے تحفہ خاص ہے جن کے اندر اولاد پیدا کرنے کی قوت کی کمی ہے, یا ان کے سپرمز کمزور ہوتے ہیں, یا ان کے سپرمز کی تعداد کم ہوتی ہے. یہ ایک ایسا شاندار تحفہ ہے جو ان مردوں کے لیے زندگی کی نئی خوشیاں لے کے آتا ہے. مردانہ فرٹیلیٹی کے لیے یہ تحفہ خاص ہے جو 100% ہربل اور نیچرل ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے کیپسول صبح, دوپہر اور شام گرم دودھ کے ساتھ آپ لیں گے. یہ پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ منگوایا جا سکتا ہے صرف 1180 روپے میں, اور پاکستان بھر میں اس کی ڈیلیوری فری ہے. ناز ہبز کا یہ تحفہ ان تمام مردوں کے لیے جن سے خوشیاں روٹھی ہوئی ہیں, جن کے گھر بچوں کی چہچہاروں سے خالی ہیں, ان کی خوشیاں واپس لانے کے لیے بہترین تحفہ ہے. آج ہی آرڈر کیجیے. ناز ہبز کی طرف سے VM میگا پار, ان مردوں کے لیے خاص تحفہ جن سے زندگی کی خوشیاں روٹھی ہوئی ہیں. جس کام کے لیے بنا اس سے کیمرے والا کام ہی لیں گے نا. انفیکٹ اگر آپ اپنے وجود کے ساتھ جو تھریٹس ہیں ان کو بھی نہیں سمجھتے. ہمارے گھروں پہ دروازے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے. لائک میں جب اپنا بھی گھر بنا رہا تھا تو میری وائف نے کہا کم سے کم 3 دروازے ایسے مجھے چاہیے جن کے باہر براہ کرم آپ کو پسند ہو یا نہ ہو مجھے جالی کے دروازے ضرور لگا کے دیجیے. اور جالی کے دروازے مجھے اس سائز کے چاہیے, بڑا والا نہیں چاہیے, کھلنے والا, اور اوپر وہ بھی لگے ہوئے ہوں. بیکاز اس گھر میں اس نے جینا ہے, اس نے رہنا ہے. اسے پتہ ہے کہ دروازہ کھلے گا تو مکھیاں اندر آئیں گی, مچھر اندر آئیں گے, چونکہ دونوں سائڈوں پہ لان ہے. تو دن بھر ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے کھلنا ہے تو جالی والا چاہیے, دوسرا نہیں چاہیے. اچھا یہ عقل اس نے اس کے کہیں سے تو بندہ سیکھتا ہے نا. دیٹس آبزرویشن. گاڑی میں جانے سے پہلے ہم کیوں پانی ڈالتے ہیں, کیوں پیٹرول چیک کرتے ہیں. میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا ہوا کہ یہ تمہاری بنیادی ڈیوٹی ہے. ابھی تم نے یہ کہا نا رستے میں کہ سر پیٹرول ختم ہو گیا, تو وہیں پکڑ کے فزیکلی کسون پھیروں گا. اللہ کے بندے تم گھر چلنے سے پہلے اس کا پانی چیک کرو, پیٹرول دیکھو, اور پیٹرول کا کم سے کم لیول اس میں 1500 سے 2000 کا پیٹرول رہنا چاہیے. کبھی بچے بیٹھے ہوں, میری بیگم بیٹھی ہو اور تم کہو کہ جی وہ سر پیٹرول مک گیا, تو دیٹس ناٹ اے سینسیبل بات. کچھ چیزوں کو پہلے پرسیو کرنا چاہیے. پرسیو کرنا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہو دور سے. بیٹی نے اپنے گھر میں جانا ہے, وہاں کارپیٹ نہیں بچھے ہوئے, وہاں سب لوگ آپ کے ہو میرا بچہ, آپ کو لولو پوچھو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. دے آر ایگزامینر. وہ آپ کو امتحان میں ڈالیں گے. کیوں کرتے ہیں؟ پہلے دن میٹھا پکاؤ, یہ ہوگا, یہ تم نے پھیکا پکایا, یہ میٹھا پکایا, تم نے کپڑے صحیح نہیں پہنے, صبح اٹھی کیوں نہیں ہو, بال تمہارے کیوں گیلے ہیں, تم نے فلاں کو سلام کیوں نہیں کیا, تمہاری چہرہ کیوں بنا ہوا, تم مسکراتے کیوں نہیں ہو, تم یہاں کیوں تم اماں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے, تم ابا کو جا کے سلام کیوں نہیں کر کے آتے, تم چائے کیوں نہیں دے کے آتے, تمہیں چائے نہیں بنانی آتی, تمہیں یہ نہیں کر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سوالیہ نشان. ماں کو کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں بتاتی کہ بیٹا جی وہاں ایگزام میں جا رہے ہو, جتنا ہمبل رہو گے, جتنا محبتی بنو گے, جتنا ایبزاربنگ بنو گے, ٹک جاؤ گے. چند برس ہیں. اچھا کچھ کو یہ برس زیادہ لگتے ہیں, کچھ کی سانسیں لمبی عمر کی ہوتی ہیں, جلدی فوت نہیں ہوتی, اور کچھ کے جو رشتہ دار وہاں کے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. تو آپ اگر اپنی بچیوں کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی نہ کرو, شادی نہیں کرو گے تو اٹس موسٹ میزریبل لائف. بھائی بھابیاں, اس گھر میں آپ کی حیثیت ایک ٹوٹے ہوئے انڈے جیسی بھی نہیں ہوتی. یعنی اس کو بھی فریج میں نہیں ہم نہیں رکھتے, پھینک دیتے. بے وقت ہوتے ہیں اس گھر میں. ابا اماں مر گئے, ان کی زندگی ختم ہوئی, تو اس کے بعد آپ آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہو. گھر اپنا, اولاد اپنی, میاں اپنا, اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے. پھر آپ کو جن گھروں میں بچیاں اچھا کیا کہنا چاہیے بستی ہیں, ان کو آئیڈیلائز کیا, ان کو دیکھا کریں, ان کے چہرے کی رونق, ان کے بال, ان کے اپنے آپ کو کیری کرنا, وہ کس طور پہ اپنے میوں کی خدمت کرتی ہیں. میں نے اپنے اداروں میں, اپنی زندگی میں دیکھا, جو بندہ آپ کی ضرورت بن جائے, خدمت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, آپ کو سمجھنے کے اعتبار سے, آپ اس کے نخرے بھی اٹھاتے ہو, آپ اس کا خیال بھی رکھتے ہو, آؤٹ آف دا وے آپ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہو. انسان بھی یہی کرتے ہیں.
ان گھروں میں جب آپ جا کے بوجھ بنتے ہو، آپ نخرے کرتے ہو اور آپ سے سہا نہیں جاتا، اور اپنی ماؤں کو روز فون کرتے ہو، اچھا کرتے ہیں ساس سسر کے آپ سے فون لے لیتے ہیں، یار تماشا ہے اس گھر میں. جیسے ایگزامینیشن میں جاؤ تو کیا فون آپ کے پاس ہوتا ہے؟ آپ کمرہ امتحان میں فون استعمال کر سکتے ہو کیا؟ نہیں کر سکتے نا. تو وہاں تو فوکس کرو کہ مجھے ہی جینا ہے، مجھے ہی سنبھالنا ہے. سوال اماں نہیں بتائیں گی، ابا نہیں بتائیں گے کہ یہ جواب لکھو. وہ آپ کا عمل ہے، آنکھوں کا، لپس کا، ایون آپ کے چیکس کا، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کے پیروں کا. وہاں جینا سیکھیے میرے بچوں، سیکھیے. یہ نہیں سیکھو گے، اپنی خالوں، پھوپھیوں، نانیوں، دادیوں، چاچیوں سے دیکھو کس کی زندگی زیادہ بری ہے. کپڑوں کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، طرز عمل کی وجہ سے شکایتیں، حکایتیں، الزامات وہ مت کیجیے. جن کی اچھی ہے، لائک اگر آپ کی اماں کی اچھی ہے تو اس کے کھانوں کی وجہ سے ہوگی، مہمانداری کی وجہ سے ہوگی، اطاعت کی وجہ سے ہوگی. ہر اچھی عورت سب سے زیادہ پہلے اللہ سے جڑتی ہے، اس سے مانگتی ہے، اس کے سجدوں میں جاتی ہے. تو آپ کا دل پھر خالی نہیں ہوتا، پھر آپ کو بہت سی باتیں بوجھ نہیں بنتی. آپ کہتے ہیں سر پلیز میری مدد کیجیے. اور ایسی لڑکیوں کی اور ایسی عورتوں کی اللہ بھی بڑی خوشی سے مدد کرتے ہیں جو اس سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کہیں سے نہیں آتی. یا پھر میں یہ چھوٹی موٹی مدد کے لیے آپ کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کو آسانی کا باعث بن جاتا ہوں. باقی لوگوں سے آپ مدد لیتے نہیں ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.